لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ذہن کو حاضر رکھیے گا، سوال پر توجہ ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس سوال کا جو جواب دیا، وہ جواب بھی آج ہی کے مسلمانوں کے جواب کی طرح تھا۔ اگر آج کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ مفلس کون ہے، تو آج کا مسلمان جواب میں یہی تو کہے گا، جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب کوئی اہم بات بتانا چاہتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس چیز کے بارے میں سوال کرتے۔ سوال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے سوال کیا جائے تو اس کی توجہ خود بخود سوال کے جواب کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور وہ بالکل متوجہ ہو جاتا ہے، اور جو سوال کیا گیا ہے اس سوال پر اس کی توجہ کمپلیٹلی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کے بعد اس کا جواب سوچتا ہے۔ تو تعلیم کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ جن کو تعلیم دے رہے ہو ان سے سوال پوچھو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے دریافت فرمایا، پوچھا ان سے، مل مفلس ہو، مفلس کون ہے؟ کون ہے مفلس؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جواب میں کہا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، کوئی مال نہ ہو۔ جس کے پاس درہم بھی نہ ہو اور کوئی مال بھی نہ ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں مفلس وہ ہے۔ ایک کامن سا جواب، ہر دور میں انسان سے پوچھے جانے والے سوال کا جواب۔ کبھی بھی کسی سے پوچھو کہ مفلس کون، تو جواب میں یہی کہا جائے گا، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو وہ مفلس ہے۔ لیکن چونکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی صرف دنیا ہی سنوارنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ دنیا سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی آخرت سنوارنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر اس عمل سے اپنے غلاموں کو آگاہ فرماتے، اور ہر اس چیز سے آگاہ فرماتے جو چیز ان کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہو۔ تو جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ جواب دیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی مفلس کون ہے اس کا جواب عطا فرمایا۔ صحابہ کو تو جواب ہو چکا، صحابہ نے جو جواب دیا وہ یہی تو تھا کہ جس کے پاس درہم نہ ہو، مال نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مفلس کہتے ہیں؟ اب یہ جواب آج پوری دنیا کا الا ماشاءاللہ مسلمان بھول گیا۔ جو جواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے سوال کا دیا، اس سوال کا جواب پوری دنیا کا مسلمان الا ماشاءاللہ اس وقت بھول چکا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کا مسلمان دنیاوی اعتبار سے بھی
اور اللہ نہ کرے اخروی اعتبار سے بھی خسارے کے اندر ہے، کھوٹ کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ اب میں توجہ چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مفلس فرمایا، آپ اسے سماعت فرمائیں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لے کر کے آئے۔ یعنی قیامت میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نماز بھی، اس کے نامہ اعمال میں روزے بھی، وہ دنیا میں نماز بھی پڑھتا تھا، وہ دنیا میں روزے بھی رکھتا تھا، وہ دنیا میں زکوٰۃ بھی دیتا تھا، وہ دنیا میں حج بھی کرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لے کر کے آئے، یعنی اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آیا کہ اس کے نامہ اعمال میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ اب اتنی ساری نیکیاں لے کر کے آیا، ارکان اسلام پر عمل کرتے ہوئے آیا، اس نے نمازیں بھی ادا کی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دیا، حج بھی ادا کیا۔ اور اس شخص نے جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، اب وہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اس شخص کے نامہ اعمال میں چند گناہ ایسے ہیں، یعنی اس شخص نے دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کو گالی دی، کسی کو تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا اور کسی کا خون کیا تھا یا کسی کو مارا تھا، پھر اس کی نیکیاں انہیں دی جائے گی۔ کسے دی جائے گی؟ جس کو گالی دی گئی تھی، یعنی وہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اگر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی تو اس نماز پڑھنے والے کی نیکیاں جس کو گالی اس نے دی تھی اس بندے کو دے دی جائے گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی جس کو گالی دیا تھا، جس پر تہمت لگایا تھا، جس کا مال کھایا تھا، جسے قتل کیا تھا، ان بندوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی یہاں تک کہ وہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسروں سے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا قتل کیا تھا، تو اس کی ساری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی۔ اب جسے نیکیاں دے دی گئیں، ان نیکیوں کو دینے کے باوجود بھی وہ بندہ راضی نہ ہوا، تو جس بندے کو گالی دی گئی تھی وہ بندہ اپنے گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا کہ مولا فیصلہ یہ فرما کہ اب میرے گناہ اسے دے دے، تو اس بندے کے نام اعمال کے اندر، اس بندے کے پلڑے کے اندر اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے یہاں تک کہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اور پھر میرا مولا ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔